بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عالمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بزرگان دین۔ دوستو، میں ایک اور نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے مبارک خاندان۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستو، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں واقعہ کی طرف، کیونکہ آج کا واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن بہت ہی سبق آموز اور دلچسپ ہے، لہذا آپ نے اس کو پورا سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں پٹکا باندھنے کا طریقہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے۔ انہوں نے پٹکا اس لیے باندھا تھا کہ سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کو دور کر دیں۔ پٹکا باندھ کر خود کو خادمہ کی صورت میں پیش کر کے پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لے کر نکلے۔ اس وقت بھی آپ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں اور بیت اللہ کے قریب ایک درخت کے پاس جو رمزم کے اوپر مسجد حرام کے بالائی حصہ میں تھا انہیں لا کر بٹھا دیا۔ ان دنوں مکہ کسی بھی انسان کے وجود سے خالی تھا اور حاجرہ کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشکیزہ میں پانی رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اس وادی میں جہاں کوئی بھی متنفس موجود نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بار بار اس جملے کو دہرایا لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ آخر حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب وہ مقام ثنیہ پر جہاں سے یہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے پہنچے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنا ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی۔ ترجمہ: میرے رب، میں نے اپنے خاندان کو اس وادی غیر ذی زرع میں ٹھہرایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت یشکرون تک آپ کے دعائیہ کلمات نقل ہوئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ انہیں دودھ پلانے لگیں اور خود پانی پینے لگیں۔ آخر جب مشکیزہ کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگیں اور ان کے بیٹے بھی پیاسے رہنے لگے۔ وہ اب دیکھ رہی تھیں کہ سامنے ان کا لخت جگر پیاس کی شدت سے پیچ و تاب کھا رہا ہے یا کہا کہ زمین پر لوٹ رہا ہے۔ وہ وہاں سے ہٹیں کیونکہ انہیں دیکھنے سے دل بے چین ہوتا تھا۔ صفا پہاڑی جو وہاں سے سب سے زیادہ قریب تھی چڑھ گئیں۔ وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی متنفس نظر آتا ہے لیکن کوئی انسان نظر نہ آیا۔ وہ صفا پہاڑی سے اتر گئیں اور جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگیں۔ پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں۔ اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی متنفس نظر آتا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 مرتبہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے سعی اس لیے مشروع ہوئی 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ خاموش، یہ خود اپنے ہی سے کہہ رہی تھیں، اور آواز کی طرف انہوں نے کان لگا لیے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ پھر انہوں نے رمزم کی جگہ ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی سے
زمین میں گڑھا کھودا، یہ کہا کہ اپنے بازو سے، جس سے وہاں پانی نمودار ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے اس حوض کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا، اور چلو سے پانی اپنے مشکیزہ میں ڈالنے لگیں۔ جب وہ بھر چکیں تو وہاں سے چشمہ ابل پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر کوئی زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا، تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ بیان کیا کہ حضرت حاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اب اپنے ضائع ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہی خدا کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کے والد تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب جہاں بیت اللہ ہے، اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی۔ سیلاب کا دھارا آتا اور اس کی دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ اس طرح وہاں ان کے شب و روز گزرتے رہے، اور آخر ایک دن قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقام خدا کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقوں میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ انہوں نے منڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی اس وادی سے گزرے یہاں پانی کا نام نشان بھی نہ پایا۔ آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا دو آدمی بھیجے، وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا۔ چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ یہاں آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی کے پاس ہی تھیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے پڑوس میں قیام کی اجازت دیں گی؟ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا کوئی حق ملکیت کا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسماعیل کو پڑوسی مل گئے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے انسیت تو تھی ہی، چنانچہ ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوایا، اور سب لوگ بھی یہیں آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہو گئے، اور بچہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوا اور ان سے عربی زبان سیکھ لی۔ جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں، سب کو آپ بھلے لگتے تھے۔ چنانچہ جرہم والوں نے آپ کے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے سرمایہ کو دیکھنے تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے، بڑی تنگی ترشی میں گزر اوقات ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے کچھ انسیت سی محسوس کی اور پوچھا کہ کیا کوئی جہاں صاحب آئے تھے؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، ایک بزرگ اس صورت کے یہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ تلاش معاش میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری معاش کا کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ ہمارا گزر اوقات بڑی تنگی ترشی سے ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے تمہیں کوئی نصیحت بھی کی تھی؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں، اور کہہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے گئے کہ میں تمہیں جدا کر دوں، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنو جرہم میں ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور
رہا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں بعد تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی ابراہیم علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیسا حال ہے؟ آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے، بڑی فراخی ہے۔ انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ گوشت۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اور پیتے کیا ہو؟ بتایا کہ پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ ان دنوں انہیں اناج میسر نہیں تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف گوشت اور پانی پر خوراک میں انحصار مداومت کے ساتھ مکہ کے سوا اور کسی خطہ زمین پر بھی موافق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی وضع و شکل کے آئے تھے۔ بیوی نے ان کی تعریف کی، پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا اور میں نے بتایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے گزر بسر کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، انہوں نے سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے، چوکھٹ تم ہو، اور آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا، ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں تشریف نہیں لائے۔ جب تشریف لائے تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سایہ میں اپنے تیر بنا رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کو ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے اختیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے کر گزریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میری بھی مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اونچے مقام کی طرف اشارہ کیا اور اس کے چاروں طرف، چنانچہ ان دونوں حضرات نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے اور اسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیے جاتے تھے اور دونوں حضرات یہ دعا پڑھتے جاتے تھے۔ ترجمہ: پروردگار ہماری طرف سے قبول کیجیے، بے شک آپ بڑے سننے والے، بہت جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ دونوں حضرات تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے۔ ترجمہ: یعنی اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کیجیے، بے شک آپ بڑے سننے والے، بہت جاننے والے ہیں۔ تو ناظرین، واقعہ ذرا لمبا تھا، اس لیے جلدی سے پڑھنا پڑا، اور امید ہے کہ آپ کو واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ تو چلتے ہیں فوائد حدیث کی طرف۔ شوہر کا حکیم و دانا ہونا چاہیے تاکہ گھریلو مسائل حکمت و بصیرت سے انجام دے سکے۔ ہجرت کی مشروعیت ثابت ہوئی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور سب سے پہلے مہاجر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ مشکلات کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو ایسی بے آب و گیاہ زمین میں ٹھہرایا اور اللہ تعالیٰ کی ان کا کامل درجہ تعمیل فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی حفاظت اور نگہبانی کیا کرتا ہے۔ اپنے امور کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اور اسی ذات عالی پر توکل و بھروسہ کرنا انسان کی سعی و کوشش حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کا خدا تعالیٰ پر کامل اعتماد اور کامل معرفت، تنگ حالی اور حالت مسرفت
مسافرت پر راضی رہنا معلوم ہوا کہ فرشتے بھی کبھی نیک لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے اور ان کو ان کے لائق درجہ و مقام کی خوشخبری دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اثبات ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بے جان پتھر کی طرح پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ آب زمزم کی فضیلت معلوم ہوئی، نیز یہ کہ زمزم کا پانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ضرب کا اثر ہے اور یہ پانی روئے زمین پر موجود ہر قسم کے پانی سے افضل ہے۔ معلوم ہوا کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے مناسب امور کی نصیحت و وصیت کرے۔ صفا و مروہ کی سعی اصل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ پانی کا مالک دوسروں کی بہ نسبت زیادہ حقدار ہے اور اس کو چاہیے کہ ضرورت سے زائد پانی محتاج اور ضرورت مندوں کو دے دے۔ صالحین کا کھانے پینے میں برکت کی دعا کرنا مستحب ہے۔ معلوم ہوا کہ دوستوں سے ملاقات کے وقت فرحت و انبساط کا اظہار کرنا چاہیے۔ ثابت ہوا کہ سب سے پہلے عربی زبان میں اسماعیل علیہ السلام نے کلام کیا۔ معلوم ہوا کہ وقفے سے اہل و اولاد سے ملنے جانا جائز ہے اور وقتاً فوقتاً ان کے یہاں جا کر ان کی خبر گیری کرنا مشروع ہے۔ مکہ معظمہ کے گوشت اور پانی کی برکت ثابت ہوئی۔ عزیز و اقارب کے درمیان تعاون کی فضا قائم رکھنی چاہیے۔ قرابت داروں سے گلے ملنا جائز ہے، خصوصاً جب ملاقات کو عرصہ ہی گزر چکا ہو۔ ثابت ہوا کہ کسی نیک عمل کے دوران یا اسے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنا جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ اس زمین پر پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ تو ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ واقعہ میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔